السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح، میں ہوں فیصل عباسی۔ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آپ کی صبح کو، آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار اکرام ہوتی صاحب۔ ہوتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے سینئر کورسپونڈنٹ 92 نیوز تجزیہ کار سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہی ہمیں جوائن کیا ہے سید نوید جمال صاحب نے۔ نوید جمال صاحب، آپ سے بھی آپ کی خبر کے متعلق جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں سے بھی ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے بھی ہم خبریں لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے انتہائی اہم معاملہ، پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس معاملے کو ہم اٹھا چکے ہیں۔ دبئی میں مقیم جو پاکستانی ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں، اس سے متعلق سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کی تھیں، پھر اس پہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی اور اس سے متعلق ایف آئی اے نے کچھ کارروائی بھی کی۔ ہوتی صاحب جی، کتنے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی جائیداد کیا وہاں ہے یا نہیں، اور کتنے لوگوں نے مان لیا کہ ہماری دبئی میں جائیدادیں ہیں؟ جی، یہ 893 لوگوں سے پوچھا گیا تھا۔ کل رات تک 443 لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری جائیدادیں ہیں۔ جن باقیوں نے نہیں کہا ان کا معاملہ بہت اہم ہے، اور دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ جنہوں نے مان لیا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کے خلاف تو وارنٹس بھی نکل سکتے ہیں، ان کے خلاف کچھ اور بھی، لیکن جو سب سے اہم بات ہو سکتی ہے، جو رات کو بہت لیٹ نائٹ مجھے پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جائیداد کے بارے میں حکومت کو لکھا جائے گا وہاں کی کہ بھائی ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ ان کی جائیداد ہے، ہمارے اطلاع کے مطابق یہ ان کی جائیداد ہے، اس کو فریز کیا جائے۔ فریز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جائیدادیں جو ہیں یہ ان کی استعمال میں نہیں رہیں گی، نہ بیچ سکیں گے نہ استعمال کر سکیں گے۔ دوسرا جو اہم قدم ہے وہ ہے ان کے بارے میں جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو کیا جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو کیا انہوں نے فوری طور پر رضاکارانہ تو تسلیم نہیں کیا، بہت ساری تگدو کے بعد تسلیم کیا ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ منی لانڈرنگ کا کیس ان پہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ جو انہوں نے یہاں قرض نہیں دیا، وہ ٹیکس نہیں دیا، وہ بن سکتا ہے؟ کیا ٹیکس میں یہاں نہ ہونا وہ ایک ان کا جرم بن سکتا ہے؟ چوتھا سوال، کیا ان سے کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پہ کوئی بھاری ٹیکس لگا کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ جائیدادیں انہی کی رہیں، یا پھر ان کو یہ بتانا بھی پڑے گا کہ آپ کا پیسہ جو یہاں سے گیا پہلے وہ ثابت کریں، اس کے بعد آپ سے معاملہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جو ابھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے جو آمدنی ہے اس کا ذریعہ تو ضرور پوچھا جائے گا۔ اب ان کی آمدنی کا ذریعہ پوچھنے جائے گا کہ ایسے ماحول میں جب کہ جو پاناما کا کیس ہے وہ چل رہا ہے، اگر اس کے سٹینڈرڈ سے نیچے ان سے پوچھا گیا تو تفریق نظر آئے گی کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا جا رہا ہے اور شریف فیملی کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی ایک تفریق آ چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جج کے بشمول کو 250 لوگ اور ہیں جن کو ابھی تک صحیح طرح ٹچ بھی نہیں کیا گیا کہ وہ پاناما میں ان کا نام آیا ہوا ہے۔ تو یہ سوالات پھر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کی جائیدادیں اگر ہیں تو ان سے یہ 4 سوالات جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ کیوں نہیں پوچھے جا رہے؟ ان سے منی ٹریل بیسیکلی کیوں نہیں پوچھی جا رہی؟ ان سے آمدنی کیوں نہیں پوچھی جا رہی؟ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ اگر وہ ٹیکس پیئر پاکستان میں نہیں ہے تو آپ ٹیکس پیئر کیوں نہیں ہیں؟ پھر ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے کتنا ٹیکس دیا؟ ان ساروں کی روشنی میں فریم کیے جائیں گے چارجز، یعنی کہ الزامات، جو انگریزی میں چارجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ الزامات عموماً کاغذ سے باہر کی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ کاغذ کے اندر کے الزامات ہوں گے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ حکومت کتنی سنجیدہ ہے کہ ان لوگوں کی واقعی منی ٹریل کو، ان کے ٹیکس کو معلوم کر لیا جائے اور آخر میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان کو جائیدادیں رکھنی ہیں، یا جنہوں نے جواب نہیں دیا نوٹسز کا ان کی طرح ان کی بھی جائیدادیں فریز کروانی ہیں۔ اب ان لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا۔ جب یہ سامنے آ جائیں گے تو یہ بڑی بڑی خبریں بنیں گی، ان میں جو بھی لوگ ہوں گے بڑی بڑی خبریں بنیں گی۔ یہ خبریں، بہت ساری خبریں آنے کا ایک پہلا پوائنٹ ہے۔ خبریں کن کے بارے میں بنے گی؟ خبریں بنے گی کورٹس کے بارے میں کہ بھئی کورٹس میں اگر یہ لوگ گئے کہ ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کیا جائے، وہاں خبریں بنیں گی۔ ایف بی آر کے ساتھ جب یہ جائیں گے معاملہ کریں گے، اس پہ خبریں بنیں گی۔ ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ پہ خبریں بنیں گی، ان میں سے اگر کسی کا سیاسی تعلق ہے اس پہ خبریں بنیں گی، اور سب سے بڑی بات، اگر یہ بے نامی ہے
اور انہوں نے بعد میں تسلیم کی ہے تو ایک نیا جرم سامنے آئے گا. وہ یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے بے نامی کہاں کہاں جائیدادیں بنا رکھی ہیں. جن لوگوں نے جواب نہیں دیا ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ ان کا بھی معلوم کیا جائے گا کہ یہ بے نامی ہے یا ان کے نام پہ ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کا میرے خیال میں ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کی جائیدادیں ٹوٹل فریز کر دی جائیں, ان میں سے کچھ بھی نہ ملے اور ان پر کیسز بھی چلیں. کیونکہ اگر یہ لوگ جو 443 ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نوٹس تھے وہ صحیح جگہ پہنچے ہیں اور ٹریل مل گئی ہے. ہوتی سب ایسڈ بیونڈ مینز ایک بار پھر سے یہ بحث دیکھی جائے گی, اور کیا یہ سارے جو چارجز ہوں گے, یہ سوال نامے ہوں گے, اس پہ مین نقطہ یہی ہوگا کہ ذرائع آپ کی جو آمدن کے ذرائع اس سے زیادہ کی یہ مالیت ہے, یا کچھ اور زاویے بھی ہوں گے اس میں؟ اس سلسلے میں یہ سب سے چھوٹا الزام ہوگا. ایسڈ بیونڈ مینز یہ سب سے چھوٹا الزام. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسڈ بیونڈ مین تو سیٹلڈ ہے نا مسئلہ کہ انہوں نے پاکستان میں موجود جو ان کے ذرائع ہیں, مینز ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے انہوں نے وہاں جائیدادیں خریدی ہیں. وہ جائیدادوں کا میں بتا دوں کہ ان کا رینج کیا ہے. وہ پاکستانی حساب سے تقریباً 50 کروڑ سے 1 ارب تک کا معاملہ ہے ایک جائیداد کا, اور کئی 10 ارب کی جائیدادیں بھی ہیں جو تسلیم کر لی گئی ہیں. صاحب اس میں یہ بتائیے گا جو امپورٹنٹ ہے, ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی گئی تھی بیرون ملک جو پاکستانی جائیدادیں رکھتے تھے ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع تھا کہ وہ ایک معمولی ٹیکس ادا کرنے کے بعد اپنی جائیدادوں کو لیگلائز کر لیں. اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ آفر کیوں ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی؟ اور امپورٹنٹ یہ ہے, کچھ لوگوں کا آج کل یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایف پی آر کے پاس معلومات موجود ہیں جس کے اوپر نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں, بے شمار بیرون ملک مقیم اسپیشلی دبئی کے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے مخصوص وقت کے لیے ایک مرتبہ جائیداد خریدی اور انہوں نے فروخت کر دی. اس وقت وہ ہولڈ نہیں کرتے کوئی بھی جائیدادیں, لیکن وہاں پہ جو ریکارڈ ملا ایف پی آر کو, ان کا دبئی کے ریکارڈ میں ان پاکستانیوں کا نام انٹر ہو گیا کہ انہوں نے جائیدادیں خریدی تھی, لیکن اس وقت ان کے نام پر نہیں ہے. ان کا کیس کس طریقے سے طے ہوگا؟ جنہوں نے ایک مرتبہ جائیداد خریدی, بیچ دی, اس وقت ان کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کی نظر میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ان لوگوں نے اویل کیوں نہیں کی ہوگی؟ آپ کے سوال سے ایک سوال کھڑا ہو گیا, وہ یہ کہ اس کے پیچھے اتھارٹی کون ہے؟ یہ سارا جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے پیچھے اتھارٹی اب سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ جب باہر کسی کو لکھے گی تو فریز ضرور ہوگا. اگر فریز کے لیے سپریم کورٹ نہیں لکھے گی, لکھے گا کوئی ادارہ, لیکن سپریم کورٹ کی سٹیمپ ہوگی اس پہ کہ بھائی یہ اتھارٹی ہے جو کہ آپ سے پوچھ رہی ہے, اور اسی اتھارٹی کے باعث یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ورنہ پہلے آپ کو معلوم ہے ایس سی سی پی اور ایف بی آر نے تو یہ کام نہیں کیا. اب جب ان کے, اور ایف آئی اے نے بھی نہیں کیا, اب یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن سٹیمپ پیچھے کس کی ہے؟ سپریم کورٹ کی. نمبر 1, ایمنسٹی اسکیم میں یہ ہے کہ اس کی ایکسٹینشن فار دیز پیپل, ان لوگوں کے لیے اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایک بھاری شرح کے ساتھ, 1 اور 2% والی نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ 10% پہ چلی جائے. ایک پھر یہ ہے کہ کیا ایمنسٹی اسکیم ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جنہوں نے اتنا عرصہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا؟ اگر ان میں سے کوئی بے نامی ہے تو وہ تو علیحدہ سے ایک کیس ہے, وہ تو ایمنسٹی کے فریم ورک سے آؤٹ ہے. اس پہ کیا ہوگا؟ یہ سوالات اب کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب ایک طرف تو دبئی میں کچھ لوگوں کی جائیداد اربوں روپے مالیت کی, دوسری جانب پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف چھت کو ترستے ہیں. سید نوید جمال صاحب, نون لیگ کا سابق دور, آپ کی سٹوری ہے. 1,45,000 وفاقی ملازمین ہیں جن سے چھت فراہم کرنے کے نام پہ اربوں روپے ہتھیا لیے گئے. کیا وجہ ہے؟ کتنے لوگوں کو ابھی تک گھر مل چکا ہے؟ لیکن جی ہماری جو سٹوری ہے آج کے سابق دور میں, مسلم لیگ نون کے دور میں, کوئی 10 لاکھ جو گھر بنا کر دینے کا اعلان کیا گیا تھا. اس سلسلے میں وزارت ہاؤسنگ کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا. تو پچھلے 5 سال میں وزارت ہاؤسنگ کا جو ذیلی ادارہ ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, اس کے پاس تقریباً کوئی 1,45,000 سے زائد وفاقی امپلائیز نے جو گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک انہوں نے ممبرشپ لی ہوئی ہے, اور اس مد میں کوئی 25 ارب سے زائد جو ہے نا وہ ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں بھی اور ممبرشپ کی فیس کی مد میں بھی جمع کروائے ہوئے ہیں. لیکن پچھلے 5 سال میں سنگل پلاٹ اور سنگل گھر بھی نہیں بنا کے دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ صرف اعلان کی حد تک تھا, اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا, گزشتہ ادوار میں اب موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت طرف سے یا جو بھی مرکزی پارٹی ہوتی ہے, جس طرح پیپل پارٹی ہے, لاسٹ گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون تھی, اس سے پہلے پیپل پارٹی تھی, ان ادوار میں وزارت ہاؤسنگ کو سیریس لیا ہی نہیں کیا. اب آپ دیکھیں
کہ پیپل پارٹی کے دور میں جمعیت علماء اسلام کے جناب رحمۃ اللہ کاکڑ کو وزارت دی گئی، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس کے بعد مسلم لیگ نون میں پھر اکرم دورانی کو یہ وزارت ہاؤسنگ کی دی گئی، وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. گو کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے، سابق وزیر اعظم نے اپنے دور میں کوشش اس حوالے سے کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو فزیکلی عملی جامع نہیں بنایا گیا. تو ابھی چونکہ ابھی دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے بھی 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر بنا کے دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ میرے خیال میں ناممکن نظر آتا ہے. اچھا نوید صاحب، آپ نے کہا کہ 1,45,000 وفاقی ملازمین تھے، 25 ارب روپے ان سے لے لیے گئے. یہ پیسے کس طریقہ کار سے لیے گئے؟ ایک تو رجسٹریشن فارم کی فیس ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی ڈاؤن پیمنٹ تھی، انسٹالمنٹس تھی؟ اتنی بڑی رقم 1,25,000 لوگوں سے کیسے، 1,45,000 لوگوں سے کیسے وصول کی گئی؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے آج بھی اخبار میں پڑھا ہوگا، پرسوں پی ایم عمران خان صاحب نے ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ 1.5 لاکھ لوگوں نے وہ فارم لے چکے ہیں. نادرا کی یہ رپورٹ ہے. اب لوگ، جس طرح آپ نے ابھی خود بتایا کہ یہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ چھت سے محروم ہیں. تو لوگوں کو، جو سرکاری امپلائیز ہے کوئی بھی ہے، ان کی 2-3 خواہشات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اپنا چھت ہونا چاہیے، دوسرا صحت، تعلیم اور صاف پانی اور امن و امان کی صورتحال، یہ مطلب ان کو ملنی چاہیے، سہولیات ملنی چاہیے. تو اس دور میں جو گزشتہ جو 5 سال ہیں، اس میں بھی ہاؤسنگ اسکیم پلاٹوں کے نام پہ گھروں کے حصول کے لیے وفاقی امپلائیز نے ممبرشپ کی مد میں جو نا یہ مختلف اسکیل کی الگ الگ فیس تھی، وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو F14-15 ہے سیکٹر ہمارا جو آیا تھا، اس میں بھی کوئی 17,000 سے زائد لوگوں نے ڈاؤن پیمنٹ بھی جمع کروائی ہوئی ہیں. اس طرح بارکو کا دیکھیں، اس میں بھی ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائی ہوئی ہے. تو اس مد میں جو یہ جو ساری رقم ملا کے کوئی 25 ارب سے زائد اماؤنٹ بنتی ہے، جو اس وقت ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پاس ہے، مختلف بینکوں میں انہوں نے جمع کرائی ہوئی ہے. تو ابھی تک فزیکلی جو ہے نا وہ اس سلسلے میں کوئی عمل نظر نہیں آ رہا فزیکلی. اچھا یہ بتائیے گا، جو 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا معاملہ ہے، یہ منصوبہ بھی دوبارہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو دیا گیا. راجہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے جوائنٹ وینچرز کے لیے اس منصوبے میں پیشکشیں طلب کر لی ہیں. اور ماضی کا جو آپ کبھی قصہ بتا رہے تھے، 2500 روپے کی ریکوری کر لی گئی، جمع ہو گئے پیسے، لیکن کسی کو نہ ایک پلاٹ ملا نہ گھر ملا. تو وہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کیا اس کے اندر کیپیسٹی ہے جو ماضی کے اندر اربوں روپے وصول کرنے کے باوجود عوام کو اپنی کمٹمنٹ کے مطابق گھر فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے؟ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور کا پروجیکٹ ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ سکسیسفلی اس کو رن کر سکے گی؟ اور اس کے ساتھ ایک یہ وجہ بھی بتائیے گا کہ ٹھلیاں پروجیکٹ کی بات کریں، 12 پروجیکٹ کی بات کریں، زمین موجود تھی، 2500 روپے بھی عوام سے وصول کر لیے گئے. وہ بنیادی فالٹ کہاں پہ تھا کہ عوام کو نہ ایک گھر مل سکا، نہ ایک خالی پلاٹ مل سکا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ دیکھیں جی، جس طرح ابھی آپ نے بتایا، ابھی ٹوٹلی طور پہ وزارت ہاؤسنگ کو ٹاسک نہیں دیا گیا. یہ اس کو بھی ایک اس میں شامل کیا گیا. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کمپنیز کو ہائر کریں گے اس سلسلے میں. اب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ لاسٹ گورنمنٹ نے F14-15، پھر تھلیاں، پھر بارکو میں، لیکن انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی ہے، لیکن انہوں نے یہ چیک نہیں کیا کہ آیا ان مقامات پہ اراضی یا کیا حصول ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. دیکھیں انہوں نے اسکیم لانچ کی، بے شمار لوگ ہیں، سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں. تو انہوں نے چونکہ اعلان وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا، تو انہوں نے اس میں شمولیت حاصل کی، ممبرشپ لی، ڈاؤن پیمنٹ جمع کرائی. لیکن آگے حکومت میں اور جو ان کے آگے کی منسٹری تھی، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اور انہوں نے فزیکلی اس پہ کچھ کام نہیں کیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ بارکو کی کتنا اسکینڈل سامنے آیا کہ 2009 میں یہ پر کنال کوئی 45 یا 50 ہزار کی زمین بنتی تھی، لیکن انہوں نے 9.5 لاکھ میں پر کنال وہ زمین خریدی. اس کے بعد وہ کیس مختلف عدالتوں میں بھی چلتا رہا، نیب میں بھی چلتا رہا، لیکن ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا. اور اس کے مین جو راستے کا ایشو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. وہ اس اسکیم میں مطلب کہ 1000 کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے ممبرشپ کی ہوئی ہیں. یہ بتا دیجیے گا، عوام سے جو 2500 روپے جمع کیے جا چکے ہیں، کیا اس منصوبے کے تحت کوئی ٹائم لائن ہے کہ اس جس منصوبے کے مد میں یہ وصولی کی گئی ہے، وہ پلاٹ، یہ گھر کب ملے گا؟ یا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے کوئی پتہ نہیں ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، کتنا عرصہ عوام کو مزید انتظار کرنا ہوگا جو پیسے جمع کروا چکے ہیں؟ دیکھیں جس طرح
آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جی فیڈرل وفاقی حکومت کی سطح پہ ہوتا یہ ہے کہ جی کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم اس کے لیے ڈیولپ کر کے پلاٹ دینا وہ ہوتا ہے کوئی 2.5 سے 3 سال، ٹھیک ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باراکو اسکیم جو نا 2009 میں لانچ کی گئی، ابھی تک تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں، اس کو کچھ فزیکلی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب کرنا کو چاہیں، ان کے پاس فنڈ بھی آ رہے ہیں، لوگ ممبرشپ کی فیس میں مد میں اور ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں بھی پیسے دے رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایک تو رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ زمین لیتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی، جس طرح باراکو کی زمین تھی، جس طرح F14-15 کی تھی، پھر تھلیاں کی تھی، یہ جگہ ایسی کہ وہ کلیئر نہیں پا رہی، تو اس لیے جب تک ان کے پاس کلیئر زمین نہیں ملے گی پھر ٹھیک۔ بہت شکریہ سید نوید جمال صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سابق دور حکومت میں جو وفاقی ملازمین کو پلاٹس اور گھر بنا کے دیے جانے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جو موجودہ وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم ہے، انہیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، ان غلطیوں کو نہیں دہرانا ہوگا جو اس سے پہلے کی حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ بٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ فرنس آئل لابی متحرک ہے، مہنگائی کا جن تقریباً بوتل سے باہر آ چکا ہے، اور جو بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کیا پوری دنیا میں وہ تیل ہے۔ LNG کا منصوبہ گیم چینجر تھا، اس کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہے؟ فیصل دیکھیے، یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر جس طرح سے بھی کاوش کی گئی، 2 LNG کی ٹرمینل تعمیر کر دی گئے۔ آبجیکٹو کیا تھا کہ ہم جو مہنگا اور ماحول دشمن فیول استعمال کرتے فرنس آئل، اس کا استعمال ہم کم کر سکیں، ہم اپنے امپورٹ بل کو کم کر سکیں اور ہم سستی بجلی پیدا کریں تاکہ عوام کے اوپر جو مہنگی بجلی کا بوجھ پڑتا ہے وہ بھی کم ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہماری صنعتوں کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو ایک زبردست قسم کا ایک پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے 2 LNG کی ٹرمینل تعمیر کیے گئے، دونوں LNG کی ٹرمینل ایگریمنٹ کے مطابق آپریشنل ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ عرصہ 3 سے 4 ماہ تک فرنس آئل کا استعمال انتہائی کم سطح پر لایا گیا، لیکن پھر کچھ ریفائنریز اور اس کے ساتھ ساتھ فرنس آئل امپورٹ کرنے والے جو گروپس تھے بڑے بڑے، ان کے جب بزنس کو ڈینٹ پہنچا تو انہوں نے اپنی لابنگ شروع کی، متحرک ہوئے اور پاور ڈویژن کے اندر جا کے انہوں نے ایک راستہ نکال لیا کہ وہاں پر کچھ افسران کو اپنی حمایت میں ہم اپنے ساتھ شامل کر لیں، تو اس کے بعد دوبارہ ہم فرنس آئل کو، جس کو ڈرٹی فیول کہا جاتا ہے، اس کی فروخت پاکستان میں دوبارہ ہم عروج پر لے جا سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ انہیں دوبارہ کامیابی ملی، پاور ڈویژن کے 2 افسران نے LNG کی امپورٹ کو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کم کروا دیا، اس کے اوپر کٹ لگایا، کہا گیا جی کہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو اسی پاور ڈویژن نے پاکستان میں LNG کے اوپر چلنے والے پاور پلانٹس لگائے 3600 میگا واٹ کے، اور 1200 میگا واٹ کو ایک اور LNG کا منصوبہ اس کے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے جو کہ آئندہ 3 سے 4 ماہ میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو مجموعی طور کے اوپر یہ جو نئے پاور پلانٹس ہوں گے جو کہ LNG کے اوپر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ 4800 میگا واٹ کے ہو جائیں گے۔ آپ پاور ڈویژن کی یہ فیصلہ تھا، پاور ڈویژن نے ساری ڈیمانڈ کی پروجیکشن کی ہوئی تھی۔ اب جب 3 پاور پلانٹ جو کہ LNG پر چلتے ہیں، 3600 میگا واٹ ان کی صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے دیگر جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں جو کہ فرنس آئل پر چل رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم LNG کچھ عرصہ استعمال کیا، پھر اچانک ہم نے LNG کا استعمال وہاں پر روک دیا، اور 3 LNG کے پاور پلانٹس کو ہم 50% صلاحیت پر چلا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم گزشتہ 5 ماہ سے ہم مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں کہ فرنس آئل لابی متحرک ہونے کے نتیجے میں قومی خزانے کو اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے لیے اسکیم کیا اڈاپٹ کی گئی؟ اسکیم یہ اڈاپٹ کی گئی کہ دوسرا LNG کی ٹرمینل جس کو فل کیپیسٹی پر یوٹیلائز کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نے 1 ماہ کے دوران ہوتی صاحب LNG کے 6 کارگوز امپورٹ کر کے وہاں سے گیسیفائی کرنا لازم ہے۔ دوسرا LNG ٹرمینل ہم مکمل طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت توانائی کی ماتحت کمپنی پاکستان LNG لمیٹڈ کے ذریعے، اس نے حیران کن طور کے اوپر PLL نے جو مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ LNG خریداری کے معاہدے کیے وہ PSO کے مقابلے میں، اور قطر کے ساتھ جو ہم نے PSO نے معاہدہ کیا اس کے مقابلے میں سستے ہیں۔
اب اس کا مطلب تھا کہ وہ چیز جو ہمیں ایل این جی کے بھی ایل این جی پہلے جو ہم نے معاہدہ کیا اس سے بھی سستی پڑ رہی ہے. دوسرا ٹرمینل ہم بھرپور صلاحیت پر چلائیں تاکہ ہمیں میکسیمم بینیفٹ ہو, لیکن ہم نہیں چلا رہے. پہلے ہم نے 6 سے ایل این جی کے کارگوز 4 کیے, 4 کے بعد 3 ہوئے, اور اب اکتوبر میں وہ 3 سے 2 کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ اب ہم 4 ایل این جی کے کارگوز کم امپورٹ کر رہے ہیں اکتوبر میں. جو ٹرمینل ہے ایل این جی کا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 30 سے 35% ہم استعمال کریں گے, جبکہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ 100% کے اوپر پے کریں گے, جو کہ تقریباً 93 کروڑ روپے ماہانہ بنتی ہے. اب اس کے اندر ایک تو ڈائریکٹ آپ کو نقصان ہو گیا کہ آپ نے ٹرمینل کو استعمال نہیں کرے, لیکن آپ اینڈ آف دا منتھ 93 کروڑ روپے پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم کے ٹرمینل کو ادا کریں گے. لیکن آپ ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے, اس لیے نہیں کر رہے کہ پاور ڈویژن نے ایک خط لکھ دیا وزارت توانائی کو, سوئی ناردرن کو, کہ ہمیں گیس کی ضرورت نہیں ہے, ہم پاور پلانٹ اپنے کم چلائیں گے, اور جو چلائیں گے وہ ہم فرنس آئل پر چلا لیں گے. ہائی سپیڈ ڈیزل جو کہ مہنگا ترین فیول ہے ہم وہ استعمال کر لیں گے, لیکن ہم سستا فیول, ماحول دوست فیول استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تک ہو کیا رہے, جب ہم فرنس آئل استعمال کرتے ہیں, ایل این جی کا استعمال کم کرتے ہیں, فی یونٹ بجلی کی پیداواری لاگت فوری طور کے اوپر 3 روپے 64 پیسے بڑھ جاتی ہے. گزشتہ مہینے بھی ہم نے 30 سے 35 ارب روپے کا فرنس آئل استعمال کیا, اکتوبر میں اس سے زیادہ فرنس آئل استعمال ہوگا, بجلی مہنگی پیدا ہوگی. پھر نیپرا کے پاس جاتی ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ایک درخواست لے کر کہ جو اکتوبر کے مہینے کے اندر کہ یہ فیول لاگت ہماری بڑھ گئی, بجلی مہنگی پیدا ہوئی, آپ یہ اضافہ کر دیجئے. نیپرا اس چیزوں کی نیپرا ایکٹ کے مطابق اس کی ہیئرنگ کرتا ہے, اور جو اکتوبر میں مہنگی بجلی پیدا ہوگی دسمبر میں وہ صارفین سے ساری ریکوری کر لی جائے گی. صارفین کو بھی نقصان پہنچا, مہنگی بجلی پیدا ہوئی, گردشی قرضے میں اضافہ ہوا, اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہمارا امپورٹ بل, جو ہمارا آئل کا امپورٹ بل ہے. اس وقت ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں جو کہ 13 ارب ڈالر سے بڑھ کے ہم 19 ارب ڈالر کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں کرنٹ فسکل ایئر میں. وجہ کیا ہے, ایک تو ہم اپنی سیونگ نہیں کر پا رہے, جہاں پہ ہمیں کم فیول استعمال کرنا چاہیے اس کے اندر ہماری بہت سی بے ضابطگیاں موجود ہیں. سستا فیول درآمد کرنے کے بجائے ہم مہنگا فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی اس کی جانب توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. پاور ڈویژن کو خصوصی طور پر عمر ایوب صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم منسٹر کو, اس سرور خان کو اس معاملے کی جانب دیکھنا چاہیے. جب ہم ایک ڈالر کے لیے دنیا کے محتاج ہو رہے ہیں, قرض لینے جا رہے ہیں, تو ہمیں جہاں پر ہم بچت کر سکتے ہیں ملین ڈالرز کی, اس کو بھی یقینی بنانا چاہیے. جی بھٹی صاحب, یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وزارت خزانہ میں ایک علیحدہ سے شعبہ ہے جس کو بینکنگ کہا جاتا ہے. بینکنگ کا علیحدہ سے شعبہ ہے, باقی شعبے بھی ہیں لیکن اہم بینکنگ ہے. تو وزارت خزانہ میں کیا ایک ایسا شعبہ نہیں ہے اب, کیونکہ بینکنگ جتنا اہم یہ اب ہو گیا ہے, یہ امپورٹ, کیا ایسا شعبہ نہیں کریٹ کیا گیا جو 4 چیزوں کو دیکھے کہ نمبر 1 یہ کتنی آ رہی ہے, مقدار کتنی آ رہی ہے اس کی, نمبر 2 ڈیمانڈ کتنی ہے, نمبر 3 سٹوریج کتنی ہے, اور نمبر 4 قیمت کیا ہے. تو ان چاروں چیزوں کو کسی ایک سیٹ سے دیکھا نہیں جا رہا کہ یہ ساری ایک دم انارکی پھیل گئی ہے پاکستان میں. وہ سب بالکل یہ لوگ سب موجود ہیں, سب دیکھتے ہیں, سب جانتے بوجھتے ہیں, کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے, ول کا, انٹینشن کا. آپ کی انٹینشن نہیں ہے. جو 62 لوگ ہیں جو فرنس آئل کی امپورٹ کا کام کرتے ہیں, جو پاکستان میں فرنس آئل کی تیاری کا کام کرتے ہیں, وہ پرویل کر گئے ہیں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے وہ سکیم دی تھی کہ ہم سستی بجلی کی پیداوار فرنس آئل کے مقابلے میں ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. پاور ڈویژن کے اندر بیٹھے ہوئے 2 لوگوں نے تمام حقائق کو اٹھا کے ایک سائٹ پہ رکھا ہے. ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو اتنے انفلوئنشل ہیں کہ جو ریاست کو, جو فیڈرل گورنمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے, ڈائریکٹلی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے, لیکن ان کے سامنے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جب فرنس آئل کے اوپر استعمال کرتے ہیں, ہمارے ماحول دشمن یہ فیول ہے, ہمارا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. جو تمام ایڈوانٹیج ہمیں حاصل تھے, ہم اس کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم پاور پلانٹس کم صلاحیت پر چلا رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ ہم پوری کر رہے ہیں, جب کیپیسٹی پیمنٹ پوری کرتے ہیں تو گرجی قرضہ ہمارا مزید بڑھتا ہے. بٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر 1 یونٹ سے 3 روپے بچت ہو سکتی ہے تو پھر یہ فرنس آئل لابی کو متحرک ہونے کیوں دیا جاتا ہے, ایل این جی کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا. ایک بریک کے بعد دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں.
صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزارت خزانہ کی جانب سے جو چیک دیے گئے وہ باؤنس ہوئے, اور اب NHA کی جانب سے چیک باؤنس ہو گئے ہیں. نہیں, NHA کو جو چیک دیے گئے وہ باؤنس ہو گئے ہیں. ہاں جی, کچھ پہلے محکموں کے چیک باؤنس ہو گئے تھے جی. اب یہ کلیئر بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ چلتا ہوا معاملہ ہے. تو اس میں جو مجھے پتا چلا کہ بھئی 12 ارب ہیں, لیکن بعد میں یہ فگر کریکٹ ہو کے سامنے آئی کہ بھئی یہ 21 ارب کے چیک ہیں. ہوا کیا معاملہ کہ یہ چیک باؤنس ہوئے؟ ہوا یہ کہ جس طرح وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ جب ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے اس وقت ڈیمانڈ کی گئی پیسوں کی. اچھا, انہوں نے ڈیمانڈ کو اسکروٹنائز بھی ابھی نہیں کیا تھا اور چیک ایشو کر دیے, اور یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ فنڈ جو ہیں NHA نے ڈیمانڈ کیے ہیں مختلف منصوبوں کے لیے تو ان کو چیک ایشو کر دیے. اب آپ چیک ایشو کر رہے ہیں, ڈیمانڈ جو کر رہا ہے اگر اس کی ڈیمانڈ غلط ہے تو اسکروٹنی کرو, پتہ چلاؤ, اور ساتھ ہی یہ پتہ چلاؤ کہ بھئی آپ کے پاس پیسے بھی ہیں کہ نہیں, آپ چیک کیوں ایشو کر رہے ہیں. وزارت خزانہ کا یہ تقریباً 5ویں دفعہ یہ حرکت کی ہے اس نے. اس پہ کڑی نگرانی ہونی چاہیے. اسد عمر صاحب نے ابھی تک آج تک ایک لفظ یہ نہیں کہا کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ باؤنس ہونے والے چیک دیتی ہے. چیک باؤنس ہو جائے نا جی تو پاکستان میں بیرونی کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں. وہ کمپنیاں سرمایہ کاری سے ہاتھ روک لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو باؤنس ہونے والے چیک دیتے ہیں. دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈ کی ملنے کی تاخیر ہے وہ در حقیقت بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ تاخیر وزارت خزانہ کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وزارت خزانہ کے پاس فنڈ موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ کل وزارت خزانہ نے ایک بات کر دی کہ بھئی لاؤ چیک, 12 ارب روپے آج ہم آپ کو دیتے ہیں, شاید کل رات دے دیے یا ابھی صبح مل جائیں گے ان کو NHA کو. جب آپ کے پاس فنڈ ہیں تو آپ نے باؤنس ہونے والے چیک کیوں دیے؟ مثلا ان اکاؤنٹس کے چیک کیوں دیے جس میں پیسے نہیں تھے؟ اگر وزارت خزانہ کے اکاؤنٹس جو ہیں مختلف محکموں کے لیے مختلف ہیں تو ان کو مینٹین کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس میں پیسے ہوں؟ اور اگر مینٹین پیسے نہیں ہیں تو ان کو خبر کیوں نہیں ہوتی کہ ہم ان اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں؟ یہ مانیٹرنگ بہت کمزور ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ پہلے جو چیک باؤنس ہوئے نا بٹی صاحب, اس میں یہ ہوا ہے کہ ان چیک کے باؤنس ہونے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہاں جی اب لاؤ تو وہ چیک ود ہولڈ کر لیے گئے ہیں. یعنی کہ ایک طرف چیک باؤنس ہوئے, پھر جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے, پھر 15-20 دن کے بعد ان محکموں کو کہا گیا کہ بھئی دوبارہ ہمیں چیکس دیں. وہ چیکس ود ہولڈ کر لیے گئے, ان میں سے کچھ کو ریلیز کیے گئے ہیں, وہ تو آنر ہو گئے ہیں. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے اس میں بڑی شدید بات ہے کہ یہ 21 ارب روپے کے ہیں. یہ کسی ایک محکمے کی طرف سے 21 ارب روپے کے چیک جانا اور وہ باؤنس ہو جانا اور وقتاً فوقتاً مختلف چیکس باؤنس ہونا, یہ ایک جس کو کہتے ہیں فسکل انارکی پاکستان میں, ایک پبلک فائنانس انارکی. اگر اس انارکی کو نہ روکا گیا بھٹی صاحب تو جو اصل منصوبے ہیں جن پہ فاسٹ ٹریک کام ہونا ہے اس کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے. اور پاکستان میں تقریباً اس وقت میری اطلاع کے مطابق کوئی 100 کے قریب ٹھیکیدار خصوصاً بلوچستان, سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا سے وہ کام کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ ہمیں ریلیز نہیں کر رہے اور اگر آپ چیک دیتے ہیں تو باؤنس ہو جاتے ہیں. ان کی جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے ایسکیلیشن ہوگی پروجیکٹس کی, یعنی کہ پروجیکٹس کی. اور NHA نے کل 1-2 پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی قیمت بڑھنے کا اشارہ دیا. وہ جو قیمت بڑھ جاتی ہے بٹی صاحب اس کا بوجھ سیدھا پڑتا ہے پاکستان کے خزانے پر اور وہ پھر مہنگائی کو پیدا کرتے ہیں. یہ جو پرابلم ہے اس کو روکنے کے لیے وزارت خزانہ کو فوری ایکشن لینا پڑے گا یقینی طور پہ پروتی صاحب. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب تک شاہد اشرف تارڑ صاحب چیئرمین NHA تھے ہوتی صاحب اس وقت تو ایڈوانس پیسے جاری ہوتے تھے, کبھی چیک باؤنس نہیں ہوا کرتے تھے. پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائریکشنز ملتی تھی, چائنیز کمپنیز کام کر رہی تھیں, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. اب اگر وزارت خزانہ کی جانب سے دیے جانے والے چیک باؤنس ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فنینشل ڈسپلن کا فقدان ہے, مطلب فنڈز تو وہاں پر موجود ہیں, پیسہ تو وہاں پر موجود ہے, یا پھر NHA کچھ بعض پروجیکٹس کے اوپر فیڈرل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شدید تحفظات تھا, یا ان وجہ سے ان پروجیکٹ کی کو مانیٹرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, پورے پروجیکٹس کو دوبارہ ریویو کرنا چاہ رہے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی وجہ جو ہے آپ کا گردشی قرضہ ہے. گردشی قرضے میں ایک جو پرابلم ہو رہا ہے سب سے بڑا, اس نے پورے ملک کی اس کو جو فسکل ارینجمنٹ ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہوا کیا ہے گردشی قرضے میں, جو جس پہ گردشی قرضے کا ڈیو ہوتا ہے پیمنٹ کا, مثلا PSO ہے, مثلا گیس کے ہیں, مثلا بجلی کا ہے, ڈسکوز ہیں,
وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے وزارت خزانہ کی جانب سے, تو لہٰذا جلدی سے بینک سے قرضہ لو تاکہ ریٹائر ہو, تاکہ اس پہ سود زیادہ نہ بڑھے, اور ایک پوری انارکی پھیلی ہوئی ہے. ادھر پھر پریارٹی بن جاتی ہے. جب پریارٹی بن جاتی ہے تو آپ نے پاکستان میں جو 5000 قسم کے منصوبے کھول رکھے ہیں جس پہ آپ پیسہ دے رہے ہیں صوبوں کو بھی اور وفاق کے تحت بھی اس کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, تو اس میں پریارٹی لسٹ کیوں نہیں بناتے؟ ایک کہ پریارٹی لسٹ صحیح نہیں بنی ہوئی کہ کس کو کس ٹائم پہ پیسے دینے ہیں. نمبر 2, یہ مانیٹرنگ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے آنے والے ہیں, ڈیو ہیں, اور کس ڈیٹ کو ڈیو ہیں. لہٰذا یہ اس کو ڈیٹ وائز پریارٹی کے تحت اس کو رکھتے نہیں بینکوں کے اکاؤنٹس میں. اور تیسرا, بینک اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ نہیں کرتے, کس اکاؤنٹ میں ہمارے کتنے پیسے ہیں, کس ڈیٹ کو چیک ایشو کیا جائے یا چیک ود ہولڈ کر لیا جائے. ابھی جو ہے چیکس جو ود ہولڈ ہیں ان پہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں گردشی قرضے والے محکمے جو ہیں, جو شعبے ہیں, ان کو کس ٹائم پہ کتنی رقم ریلیز کرنی ہے. یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی, نہ اخباروں میں نہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں کہ جو گردشی قرضے نے جو ایک طوائف الملوکی پیدا کر دی ہے پاکستان میں, جو کہ بینکوں سے قرضہ لے کر ادا کیا جا رہا ہے, اس مسئلے میں وہ بینک سے بھی ان کا رابطہ صحیح طرح نہیں ہے کہ بھئی کس محکمے نے کتنا لیا ہے اور ان کو کتنے پیسے چاہیے فوری طور پر ریٹائر کرنے کے لیے قرضہ. دوسرا, جو منصوبے ہیں ان پہ کتنے پیسے ڈیو ہیں, ہمارے دوسروں کی طرف کتنے ڈیو ہیں, آ کتنے رہے ہیں, مثلا ایف بی آر سے کتنے آ رہے ہیں, ایف بی آر سے چلان میں کتنے پیسے آ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے رابطہ صحیح نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں مانیٹرنگ نہ کرنا, آپ کو پتہ ہے نا کہ کرپشن بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے پاکستان میں کہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, اور نیب کی ہم کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ اور پروزیکیوشن جو ہے اس کا سلسلہ بہت خراب ہے. اسی طرح وزارت خزانہ بھی ہے. اور صاحب اگر اس طرح کے چیک باؤنس ہو گئے, رقم وقت پر جاری نہیں ہوگی, منصوبے تاخیر کے دچار ہوں گے, تو کیا ان کی لاگت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس کی ایسکیلیشن جو ہے جس کو لاگت میں اضافہ کہتے ہیں وہ اتنی بڑھ رہی ہے کہ ایک منصوبہ مثلا اگر 12 ارب روپے کا ہے, یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ یہ سولر لائٹس لگانی ہے, اس میں یہ پتہ کرایا جائے کہ اس میں ایسکیلیشن کتنی ہوئی ہے. ہر منصوبے میں ایسکیلیشن ہوتی جا رہی ہے, صوبوں میں بھی اور وفاق کے منصوبوں میں بھی, اور اس کا کوئی درک نہیں رکھی جا رہی کہ اس پہ مانیٹرنگ سخت کی جائے. ٹھیک, اور اضافی لاگت کے پیسے ہوتی صاحب ان کا حساب کتاب وہ لیا جائے گا, لیکن ہوتا اضافی لاگت کی عمران خان نے آج تک بات نہیں کی, اس کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کاسٹ اوور رن جو ایک بڑا ہتھیار ہے کرپشن کا. ایک اور انتہائی اہم معاملہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, پانی کی کمی, اور جو بالخصوص کاشتکار ہیں. بٹی صاحب, خریف کے موسم میں اب آپ کی سٹوری ہے, آپ بتا رہے ہیں 50% کم پانی میسر ہوگا, کتنے ایکڑ فٹ پانی کی کمی کا سامنا ہو رہا ہے؟ فیصل دیکھیے, ایک جانب تو جس فنینشیل ڈسپلن کے فقدان کی ہم بات کر رہے تھے, ملک کی معیشت کو مختلف چیلنجز, سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. دوسری جانب گورنمنٹ جی ڈی پی کے اندر بھی امپرومنٹ کی کوشش کر رہی ہے, اور آف کورس اینڈ آف دا فسکل ایئر بتانا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کیا, لیکن ہماری جی ڈی پی گروتھ کے اندر ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کا. اور ایگریکلچر سیکٹر ہمارا جو ہے وہ جس کے اندر گندم کی فصل کی بات کریں, کپاس کی بات کریں, ہم گنے کی بات کریں, وہ ہمارے ٹارگٹس کو اچیو نہیں ہونے دے گا. وجہ کیا ہے کہ پانی کی قلت اتنی سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی کہ ربی سیزن کے دوران ہم جو گندم کی جو مطلوبہ جو اس کا ہدف تھا وہ ہم شاید حاصل نہ کر پائے. وجہ کیا ہے, گزشتہ روز بھی منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی میں اجلاس منعقد کیا گیا, سیکرٹری نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی نے اجلاس کی صدارت کی, وہاں پہ ایسا کہ نمائندے بھی شریک ہوئے. اگرچہ کہ ان کی انٹیسپیشن کچھ پازیٹیو سائٹ کے اوپر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ موسم بہتر ہوگا, شاید کچھ رینز کے 3-4 اچھے سپیل مل گئے تو پانی کی قلت شاید کم ہو جائے. لیکن ربی سیزن کے دوران مجموعی طور کے اوپر ہمیں 38 سے 40% پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. پانی کی اس قلت کے پیش نظر جو گندم کا جو ہدف تھا, پیداواری ہدف, گزشتہ روز اس کو بڑا تفصیلی اس کا جائزہ لیا گیا کہ ربی سیزن میں, آئندہ ربی سیزن میں ہم کتنی گندم پیدا کر سکیں گے. تو پتہ چلا کہ ہمیں گندم ہسٹوریکلی ہر سال ہم گندم کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں, لیکن اب جو پانی کی جس قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس میں 3.25% گندم کی پیداوار میں اس وقت کمی ایکسپیکٹ کی گئی ہے. جو گندم کا اس وقت ہدف سامنے آ رہا ہے وہ 25.6 ملین ٹن
انہوں نے ریوائز اس کو کیا ہے کہ 26 ملین ٹن کی بجائے 26.3 ملین کی بجائے یہ 25.6 ملین ٹن ہمیں گندم حاصل ہو سکے گی. جو اسٹک اسٹیمیٹس ہیں ربی سیزن کے دوران 23.32 ملین ایکڑ فٹ پانی مجموعی طور کے اوپر دستیاب ہوگا. لیکن یہ اس وقت ہم اس ٹارگٹ کو پانی کی فراہمی کو اچیو کر پائیں گے اگر 3 سے 4 بارشوں کے اچھے سپیل ہو گئے. ادروائز اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ پانی کی فراہمی 23 ملین ایکڑ فٹ سے کم ہو کر 18.19 ملین ایکڑ فٹ رہ جائے گی, جو کہ بہت سنگین صورتحال ہوگی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس حوالے سے گزشتہ روز کچھ ماہرین سے بھی بات ہوئی. یقینی طور کے اوپر اس وقت ہم ہنگامی بنیادوں کے اوپر ڈیمز کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. موجودہ سینیریو کے اندر جہاں پر ایک انٹرنیشنلی بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جانب ایک ماحولیاتی تبدیلیاں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں, پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو پانی دستیاب ہے اس کو کیسے آپٹیمم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ پیداوار لیں. تو کچھ لوگ کچھ ادارے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس وقت پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت ہے اور ہم ایک بڑا ڈیم $1 بلین سے تعمیر کرنے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 20 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے. وہ ضائع کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو ہمارا کینال سسٹم ہے وہ اس کے اندر ہمارا پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہے. اس کے بعد جس طریقے سے ہم جو ہمارا کاشتکاری کا طریقہ ہے اس میں ہمارا پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے. مختلف ماہرین جن کی عمر اس میں گزری ہیں, آنے والے دنوں میں ہم کچھ ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے, وہ اپنی ایک ورکنگ تیار کریں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اسٹڈی ارسال کی جائے گی اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی ارسال کی جائے گی جو کہ پنجاب کے اندر اریگیشن شعبے کے اندر بہتری کے حوالے سے وہ اقدام کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے اپنے لودھنا کے اندر فارم ہاؤسز کے اندر انہوں نے فصلوں کو سیراب کرنے کا جو میکنزم ہے ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. وہاں پر وہ 50 سے 60% پانی کی سیونگ کر رہے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ جو ہمارا فلڈڈ اریگیشن کا ہمارا سسٹم ہے اپنے اراضی کو سیراب کرنے کا, وہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے, چونکہ اس طریقے سے ہم پانی کا ضیاع بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں جو نہری سسٹم ایک وقت میں پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا اور بیسٹ نہری نظام تھا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں, کوئی نیا طریقہ کار وضع کیا؟ طریقہ کار یہی ہے, نہریں تو ہم نے استعمال کرنی ہے, پختہ کرنا ہے ہم نے اپنی نہروں کو. وہاں پر پانی کا لاسز بہت زیادہ ہیں. پھر جو ہمارے چھوٹے نالے ہیں وہ ان کے اندر پانی کا ضیاع بہت زیادہ ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا آپشن ہے, ہم پانی نہر سے چھوٹے نالوں میں داخل ہوتا ہے, جب ہوتا ہوا ہماری فصلوں تک پہنچتے ہیں تو ہم بس پانی کھول دیتے ہیں, کھالے جو ہیں ہم اپنے فلڈڈ طریقے سے اس کو سیراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے اندر 60% پانی کی ویسٹیج ہے. اس ویسٹیج کو روک کے بغیر ہم ڈیم بھلے بناتے رہیں, ہمارا جو ٹارگٹ ہے مطلوبہ پانی کے حصول کا اور اپنی فصلوں کو سیراب کرنے کا, اور وہ لاکھوں ایکڑ اراضی قیمتی زرخیز اراضی جو کہ بلوچستان میں موجود ہے, پنجاب میں موجود ہے, جس کو پانی نہیں مل پاتا, اس کو اگر ہم نے سیراب کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں موجودہ اپنے اریگیشن سسٹم میں پانی کی بچت کو یقینی بنانا ہوگا. اپنے موجودہ اریگیشن سسٹم کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. بھٹی صاحب, اب ایک ایسا موقع آ چکا ہے پاکستان میں کہ 4 باتیں تسلیم کرنی ہوں گی. نمبر 1 کہ پاکستان کی زیادہ تر زراعت اب بارش کی پہ انحصار کرے گی. اگر نہروں میں, سمندر اس میں دریاؤں میں بھی پانی آنا ہے تو زیادہ تر بارش پہ انحصار ہے, اور ڈائریکٹ کھیت میں بھی پانی آنا ہے تو زیادہ تر اب بارش پہ انحصار ہوگا. یہ تسلیم کر لیں کیونکہ آپ کے پاس ذخیرے نہیں ہیں, آپ کے پاس پانی نہیں ہے. دوسرا یہ تسلیم کریں کہ آپ کی جب بمپر کراپ ہوتی ہے تو اس کی سٹوریج آپ کے پاس نہیں ہے. گندم پہ سبسڈی دے کر باہر ایکسپورٹ کرنے کا جو معاملہ اٹھایا ہے وہ اسی لیے اٹھایا نا کہ آپ کے پاس سٹوریج نہیں ہے, آپ صحیح طرح سٹور نہیں کر سکتے. یہ سٹوریج. تیسری کا آپ نے ذکر کیا کہ پانی جو ضائع ہو جاتا ہے, پانی 2 وجہ سے ضائع ہوتا ہے. ایک کہ ہمارے جو کھالے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی پانی ضائع ہوتا ہے, ہوا میں بھی اڑ جاتا ہے, گرمی سے بھی اڑ جاتا ہے. دوسرا وہ پختہ بھی نہیں ہے. پھر چوتھا ایک مسئلہ جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں, وہ یہ کہ ہم نے جو سمال ڈیمز بنانے تھے, چھوٹے چھوٹے ڈیم بارشوں کا پانی اکٹھا کرنے کے لیے, اس کی تعداد پاکستان میں اس وقت 345 ہے. اس کی تعداد کم از کم 1000 ہونی پڑے گی, اور اس میں آپ پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے وہ کریں. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے جاری کریں, پانی کو مسئلہ نمبر 1 بنا کر PSDP جو ہے ہمارا ترقیاتی جو پلان ہے اس میں ڈالیں. اور پھر دوسرا, جو ڈیم کے آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو وہ ڈیم کی منصوبہ بندی میں آپ جو سستی دکھا رہے ہیں
اس کو کم کریں. ہوتی صاحب بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اکرام ہوتی صاحب آپ کا, سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.